بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خاتون نے اپنی بہو کے بارے میں مشورہ مانگا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ چند مہینے سے وہ مسلسل بیمار رہنے لگی ہیں۔ بیماری کا یہ سلسلہ اس دن سے شروع ہوا ہے جس دن سے بہو گھر میں آئی ہے۔ کبھی بخار ہو جاتا ہے، کبھی سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، کبھی کمزوری ہو جاتی ہے، اور چند دن پہلے تو میں پھسل کر گر بھی گئی تھی۔ مجھے خود بھی شک تھا، اور اب تو میرے جاننے والی کئی خواتین نے بھی اس شک کا اظہار کیا ہے کہ ہو نہ ہو بہو نے یا بہو کے گھر والوں نے کوئی تعویذ اور جادو ٹونا وغیرہ کیا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جسے میں خود بیاہ کر لائی ہوں اس نے میرے ساتھ یہ کیا حرکت کی ہے۔ بار بار خیال آ رہا ہے کہ بیٹے سے بات کروں کہ اس سے چھٹکارے کی کوئی صورت پائے، مگر پھر سوچتی ہوں کہ اگر میرا اندازہ غلط ہوا تو کہیں میں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ کیا اس سلسلے میں آپ کوئی مشورہ دے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو انہوں نے سوال کے آخر میں جو بات کہی ہے وہ میرا خیال ہے کہ سب سے اہم ہے، اور یہی بات ان کی شخصیت کی خوبی کا پتہ دیتی ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ میں کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ آخرت کا خوف ہے، آخرت کا خوف ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو یہی اصل چیز یہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، خاتون ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، اس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے کہ ہر اقدام کو کرنے سے پہلے، ہر بات کو کرنے سے پہلے وہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ کہیں میں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی سنور گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اخلاقیات کے دائرے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں اس نے دین کے اندر اپنے آپ کو ایک طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو یہی اصل دین ہے، یہی اصل زندگی ہے، یہی اصل اخلاقیات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے خوف کے اندر کھڑا ہو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے ڈر سے کھڑا ہو۔ اس جگہ پر اگر ہم کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بھی انسان کھڑا ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی وہ غلط سٹیپ نہیں لے سکے گا۔ تو اس میں جو سب سے اچھی بات یہ ہے، یہ قابل تعریف بات ہے، اور جتنی بھی اس کی تحسین کی جائے، جتنا بھی اس کو اچھا کہا جائے، جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے، اسی بات کے اوپر وہی بہت زبردست ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو اسی بات کو پکڑنا چاہیے۔ جب وہ اس معاملے میں اللہ پر بھروسہ کر رہی ہیں تو ان کو باقی معاملات میں بھی، یعنی تعویذ کے معاملات میں، اس طرح کی جو اور چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے کے اوپر کچھ کر سکتا ہے، تو یہ سوال ان کو خود سوچنا چاہیے کہ کیا اگر وہ اچھی خاتون ہیں، اگر وہ اللہ کی پکڑ سے ڈرتی ہیں، اسی طرح اگر وہ یہ محسوس کرتی ہیں کہ میرے ارد گرد کوئی ایسی چیز موجود ہے، تو کیا اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے؟ مسئلہ شروع ہوتا ہے شک سے۔ کسی کے بارے میں انسان غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں شک کرنے لگ جاتا ہے، یا مختلف واقعات اور حوادث اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ واقعات اصل میں فلاں کے آنے کے بعد ہو گئے، شاید اس وجہ سے ہوئے، حالانکہ وہ واقعات پہلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جب انسان دھیان نہیں جاتا، لیکن جب انسان کے اندر شک آ جاتا ہے تو پھر ساری چیزیں اس سے ریلیٹ کرنی شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اصل میں اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جادو تو ہے دنیا میں، لیکن اگر اس نے کروایا ہوا ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ یہ یعنی کروایا ہوا ہے، یہ چیز کیا ہے؟ یعنی جب آپ نے کسی عمل کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے کوئی گولی چلتے ہوئے نہیں دیکھی، آپ نے کوئی کارروائی ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، آپ نے کچھ بھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی اس طرح کا خیال سوچ رہا ہے وہ غیب کی باتیں سوچ رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو کوئی واقعہ جب ہوا ہی نہیں ہے، یعنی اگر ہوا ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے تو نہیں ہوا، آپ کو اپنے ایک سمپٹمز کی بنیاد پر، یا آپ کے ساتھ جو کچھ بعض معاملات ہوئے ہیں تکلیف کے، بیماری کے یا گرنے کے، ان کی بنیاد پر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ لازماً اس نے تعویذ کا بندوبست کیا ہوگا، لازماً اس نے کوئی جادو ٹونے کا کام کیا ہوگا۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ سارے مسئلے کی بنیاد جو ہے وہ شک ہے۔ اس شک سے اگر وہ اپنے آپ کو نکال دیں گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کی اپنی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ وہ اگر اپنے ماضی پر، انہوں نے پوری زندگی گزاری ہے، اپنے ماضی پر نگاہ دوڑا کے دیکھیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ وہ اس سے پہلے بھی ممکن ہے کئی دفعہ گری ہوں،
इंसान गिर जाता है ना, बचपन में गिरता है, बड़े होकर गिरता है। इसी तरह पहले भी जो बीमारी या जो प्रॉब्लम उनको इस वक्त आई है, इससे मिलती जुलती प्रॉब्लम्स उनको पहले भी आई होंगी। बाज़ औक़ात लोग भी बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। ये बहुत अच्छी आपने बात कही, ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि असल में जब हम एक तो हमारे अपने अंदर शैतानी वसवसा आ जाता है, ख़्याल आता है, तो हम उसको बाज़ औक़ात दूसरों के साथ शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, अपनी दोस्तों के साथ कर लिया, अपनी फैमिली के और लोगों के साथ कर लिया, तो दूसरे लोग बजाय इसमें कि आपको बताएं कि ये आप गलत तरफ सोच रही हैं, पॉजिटिव की तरफ लेके जाएं तो वो तो ठीक होना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, नेगेटिव तरफ लेके जाते हैं, तो उसका नतीजा यही निकलता है कि वो जो उसका शक होता है वो आहिस्ता आहिस्ता यकीन में बदलने लगता है। वो फिर समझने लगती हैं कि जैसे मैं बात कह रही हूँ, दूसरी खातून भी यही बात कह रही है। तो असल में दूसरी खातून भी एक तरह से शैतानी वसवसे का किरदार अदा करती है। तो ये किरदार ना हमको ख़ुद अदा करना चाहिए, ना किसी और के किए हुए किरदार को एक्सेप्ट करना चाहिए, कबूल करना चाहिए। तो ये बुनियादी चीज़ है। लेकिन असल नुक्ता वही है कि आपने जो शुरू में बात कही, वो अपने सवाल के इख्तिताम पर बात कही कि हर वक्त इस जगह पर खड़ी रहें कि कहीं मैं अल्लाह की पकड़ में ना आ जाऊं। अगर आप वो इस जगह पर खड़ी होंगी तो तमाम मसाइल से, तमाम शकूक से, तमाम शुबहात से वो अपने आप को बचा सकेंगी।